سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. جزاکم اللہ خیرن. اچھا تو اب ہم اپنا لنک عام کر دیتے ہیں. کیا خیال ہے عامر بھائی؟ جی جی بالکل. جمعہ ہفتہ اتوار ہی ہوتا ہے کرکٹ مارنے کے لیے ہمارے پاس. اچھا وہ انگلش میں بولتے ہیں نا، گرڈ یور لائنز، اپنی کمر کس لیں سارے. بھائی چلیں. اچھا یہ ہمارے جو کامنٹس میں ماڈریٹر ہیں، اگر اس کامنٹ کو پن کر دیں، اگر آپ کر سکیں. نہیں حضرت وہ نہیں کر پائیں گے. وہ نہیں کر پائیں گے، مجھے کرنا پڑے گا. اچھا رکیے پھر میں ہی کرتا ہوں. کیا اور آپ اپنے سسٹم سے ہی یوٹیوب اوپن کر کے وہاں سے کر سکتے ہیں. جی میں کر رہا ہوں. اچھا یار یہ اس بندے کو آنے دینا پہلے. ہاں ٹھیک ہے آ گیا. ٹھیک ہے ان کو لے لیتے ہیں. رکیے گا ذرا اپنا دینی بھائی ذرا 1 منٹ مفتی صاحب کو پن کر لینے دیں. 1 منٹ رکیے بھائی. کئی چیزیں آپ کا ٹاپک کیا ہے اسٹریمنگ کا اس ٹائم؟ یہ ہمارا لائیو کیو این اے ہے، کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے. خاص ٹاپک نہیں. ٹھیک ہے. جی جی جی. اکثر ہم ایسے ہی کرتے ہیں، کبھی کبھی کوئی خاص ٹاپک رکھ لیتے ہیں، لیکن آج کا دن جو ہے یہ عام طور سے لائیو کیو این اے ہوتا ہے. آج کوئی فورس کنورژن نہیں ہے، آج اوپن ہے جی. اچھا جی تو میں نے پن کر دیا ہے کامنٹ. جی 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 بھائی غالب صاحب کیا حال چال ہیں؟ بڑھیا جناب، آپ سنائیں. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جی فرمائیے کیسے تشریف آوری ہوئی؟ جی آپ لوگوں کے تو پاس آنا جانا لگا رہے گا نا. ہاں صحیح بات ہے، بالکل لگا رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے ہی اور ہمیں ہی ہدایت کا سبب بنا دے آپ کے لیے. ممکن ہے نا؟ بالکل ہو سکتا ہے کہ کچھ اور لوگ گمراہ ہو جائیں ہماری وجہ سے. ہاں ظاہر ہے کہ آپ گمراہی کا سبب ہیں اور ہم ہدایت کا سبب ہیں. آپ نے وہ شر اپنے لیے چنا، ہم نے خیر اپنے لیے چنی. اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے آپ کے لیے. بالکل. مرزا غالب آج مجھے اجازت ہے بولنے کی، ہے نا؟ اجازت ہے نا؟ میں ایکچولی میں لمبی بات کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو بس مفتی صاحب سے کچھ ریفرنس دیتے. آتے ہی کہتے ہو جانا جانا، ایسا جانا تھا تو جانا تمہیں کیا تھا آنا. کوئی بات ارے نہیں یار پچھلی بار مطلب اتنی لمبی بات چیت ہوئی، مطلب تمہارا رونا بند نہیں ہوگا کبھی بھی. رو تو جو رہا تھا بعد میں نے پہلے بتایا تھا مرزا غالب، جو تھپڑ لڑائی کے بعد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنا. واہ چلے رک جائے. مفتی صاحب آپ نے نا اوفینسو والے بات پہ یہ بولا تھا کہ جنگیں اس لیے ہوئی، اوفینسو جنگیں کہ ان کو تبلیغ نہیں کرنے دی جا رہی تھی. اس کا کچھ لنک دینا چاہیں گے؟ کیونکہ میں بعد میں پتا کیا اور لوگوں سے تو بولے ایسا تو نہیں ہے. پھر میں جو لیٹسٹ کن لوگوں سے پتا کیا آپ نے جن سے جنگ لڑی گئی تھی؟ اپنے جو بولتے نا آپ لوگ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، عیسائیوں کے، تو ان سے میں یہودیوں اور عیسائیوں سے پتا کر رہا تھا. ہاں تو آپ نے اپنے سیدھے گئی نا، اپنے ہینڈلرز سے آپ نے پتا کیا جو آپ کو مواد فراہم کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہم نے تو وکی اسلام پر ایسا کچھ بھی نہیں پڑھا. یہی کہا ہوگا انہوں نے. نہیں، ایک حضرت ہمارے جان پہچان کے لکھنؤ کے، ہماری ان سے بات ہوئی تھی. ماشاءاللہ لکھنؤ تک پہنچے آپ کی، یوگی تک؟ نہیں جناب، یوگی کیا حدیث پڑھتے ہیں بیٹھ کے؟ کیا کرتے میں اس کا حوالہ دوں گا آپ کو، لیکن آپ کو پہلے ایک معافی مانگنی پڑے گی. کون سی؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہم پر یہ الزام لگایا ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. آپ ہمیں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غلط سمجھا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ سیدھے نہیں رک جائیے سیدھے اگر آپ جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں مفتی صاحب نے تو پہلے ہی جھوٹ بول دیا، تو میں ان کو پہلی بول پر کہاں سے بولڈ کرتا. تو آپ ایک جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. حوالہ ہر ایک آدمی کے پاس ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ آئیں گے بعد میں اور ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھے، تو میں تو حوالے لے کر بیٹھتا ہوں، آج بھی ابھی دوں گا. لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں، اس حوالے کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ ثابت نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. لیکن آپ جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتے. تو آپ ذرا جھوٹ کا جو آپ نے الزام لگایا ہے اس پر معافی مانگ لیجیے پہلے. ہم نے یہ کہا تھا یا تو وہ حوالہ دیں گے یا پھر انہیں جھوٹ بولنے میں معافی مانگنی پڑے گی. نہیں، آپ نے بارہا یہ کہا ہے اور بہت سارے لوگ گواہ ہیں کہ آپ نے یہ کہا جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ بھئی آپ تو پہلی بال پر بولڈ کرنے گئے تھے تو کیا ہوا، تو آپ نے کہا بھئی اگلے بندے نے جب پہلی شروع میں ہی جھوٹ بول دیا تو میں کہاں سے بولڈ کرتا. یہ آپ نے بولا. تو آپ گویا کہ کنفرمڈ ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا. تو اگر آپ نے مجھ پر الزام لگایا ہے، کنفرم تو آپ ہو نہیں سکتے، آپ نے مجھ پر الزام لگایا اور یہ جھوٹا الزام ہے، اس کے لیے آپ معافی مانگے. میں بھی آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں. پہلے جھوٹ تو ثابت کرو ہو جائے جناب، پہلے ہی معافی مانگتا گھوموں.
بھائی وہ الزام آپ نے لگایا نا, میں تو ابھی حوالہ دوں گا. آپ زیادہ سے زیادہ اس حوالے کو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے, آپ زیادہ سے زیادہ یہ کرو گے کہ اس حوالے کو آپ چیلنج کر دو گے, اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہو. میں قرآن کی آیت آپ کو دکھاؤں گا, ابھی ایک نہیں دو دکھاؤں گا. آپ زیادہ سے زیادہ اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ نہیں اس سے وہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہے, لیکن کیا اس کو جھوٹ بولنا کہیں گے؟ جب تک دیکھیں, جب تک میری اس پہ تحقیق نہیں ہو جاتی کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے معاملہ اوکے سے انہوں نے کہا تھا ویسا ہی ہے, بات اگر دیکھو ویسا نکلتا دیکھو ہے غالب میں نہیں مانگنے والا. میاں کوئی بہت میں نے مشکل بات نہیں کی ہے, کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں نے آپ سے صرف یہ کہا کہ آپ اپنے اپوننٹ کو جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں نا, تو آپ اپنے مخالف کو یہ نہیں کہتے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, آپ اس کی دلیل کو رد کرتے ہیں کہ اس نے غلط دلیل دی. آپ مجھے یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے دلیل غلط دی. دلیل کیا, میں تو ریفرنس اگر میں دلیل نہ دوں, سن لیجیے, اگر میں دلیل دیے بغیر, کسی بھی طرح کی دلیل دیے بغیر اپنی طرف سے گڑھ دوں, تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی میں نے جھوٹ بولا. میں تو دلیل دینے کے لیے ابھی تیار ہوں, ابھی دوں گا جیسے ہی آپ معافی مانگ لو گے. تو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں, میں آپ کو ابھی بھی حق دیتا ہوں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی دلیل غلط تھی. آپ جا کر اپنی اسٹریم پر کہیں گے, مجھے معلوم ہے, کیونکہ آپ کی فطرت میں یہی چیز شامل ہے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ جھوٹ بولا ہے, تو یہ چیز ڈیبیٹ کے اصول کے خلاف ہے. آپ یہ بنیادی یعنی کامن سینسیکل چیز ہے, آپ اس کو معافی مانگ لیجیے, میں بھی آپ کو دلیل دکھاتا ہوں. مفتی صاحب ایک کام کرتے ہیں, دیکھیں ابھی کے لیے میں معافی مانگ لیتا ہوں, لیکن اگر وہ باتیں جھوٹی نکلی پھر آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. میں دلیل دے رہا ہوں, آپ میری دلیل کو مسترد کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کیا اسٹینڈرڈ ہے کہ وہ باتیں جھوٹی نکلیں گی؟ میں تو آپ کو قرآن کی آیت سناؤں گا نا, میں کچھ اور نہیں دکھاؤں گا, میں قرآن کی آیت بتاؤں گا آپ کو. میں بھی قرآن کی آیت سے میں ثابت سن لیجیے, قرآن کی آیت سے ثابت کریں گے. آپ پہلے معافی مانگ لیجیے, چونکہ میں نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا. منافق آپ اپنے آپ کو خود ہی کہتے ہیں, میں کبھی بھی آپ کو جھوٹا نہیں کہوں گا. میں آپ سے دلیل کی بنیاد پر اختلاف کروں گا, آپ مجھ سے دلیل کی بنیاد پر اختلاف کریں. میں آپ کو حق دیتا ہوں کہ آپ میری دلیل کو مسترد کر دیں, لیکن جب آپ مجھے کذاب اور جھوٹا کہیں گے تو یہ آپ کا دجل ہوگا, اور اس کے لیے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. آپ معافی مانگ لیجیے. میں بول رہا ہوں جناب, دیکھیں ابھی کے لیے میں معافی مانگ لوں گا, لیکن ابھی کے لیے میں معافی رکو یار بھائی, ابھی کے لیے میں معافی مانگ لوں گا, لیکن اگر وہ آپ کی باتیں غلط نکلی, ہاں تو آپ یہ کہیے نا غلط ہیں, آپ کو آپ یہ کہیے گا غلط ہیں. اگر میری باتیں غلط نکلی تو آپ ڈنڈے کی چوٹ پر کہیے گا غلط ہے. آپ کو معافی مانگنی کس پڑے گی. بات کی معافی؟ کیونکہ میرے نزدیک تو وہ بات صحیح ہے نا, آپ کیسے طے کریں گے؟ میرے نزدیک تو وہ بات صحیح ہے, آپ کے نزدیک اگر وہ بات غلط نکلی تو آپ کہیے اپنے لوگوں میں کہ غلط ہے. اس کا معافی مانگنے سے کیا تعلق ہے بھائی؟ جب نزدیک اس کا معافی مانگنے سے کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کے نزدیک غلط ہوگی نا, میرے نزدیک تو وہ صحیح ہے. مجھے کس چیز کی معافی مانگنی؟ مفتی صاحب دیکھیں باتیں برابر کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, میں تو بول رہا ہوں بالکل برابر کی ہوتی ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, جلدی سے معافی مانگ لیجیے تاکہ بات آگے بڑھے, لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو. میں بھی آپ کو حوالہ دوں گا. اگلی بار معافی مانگنے کے تیار تو معافی مانگ لوں گا. غالب تم کہہ رہے تھے تھوڑی ٹائم کے لیے آیا ہوں, جلدی کرو, ٹائم نہ ویسٹ کرو, پیچھے لوگ بیٹھے ہیں اور بھی یار. جی جلدی سے. یہ یاسر بھائی, میں آپ کو یہ بندہ کون ہے؟ یہ بندہ ہے, اور یہ کیا بات ہو رہی ہے جو انعام بھائی مائک میوٹ رکھیں, دوسرے بھائی مائک میوٹ رکھیں, مرزا غالب کو بات کرنے دیں, مفتی صاحب مرزا غالب کو کرنے رکیں ذرا. جی ٹھیک سر, میں تو دیکھیں, میں تو سیدھا بولا, میں تو ابھی معافی مانگ لوں گا, لیکن اگر آپ کی باتیں جھوٹی نکلی اور ثابت بھی ہوگی آپ کے سامنے ہی, آپ کے منہ پہ, پھر آپ کو بھی معافی مانگنی پڑے گی. اگر آپ نے مجھے جھوٹا ثابت کر دیا, میں اپنے جھوٹ کی معافی مانگوں گا. آپ مجھے جھوٹا ثابت کیجیے گا نا. اگر آپ مجھے غلط ثابت کریں گے تو غلطی کی معافی نہیں ہوتی, چونکہ میرے نزدیک وہ صحیح ہے. آپ مجھے جھوٹا ثابت کریں گے, میں بھی معافی مانگ لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. یہ طریقہ تھوڑی ہوتا کہ میں نزدیک وہ صحیح, تو میں نزدیک یہ بھی صحیح ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, تو آپ معافی نہیں مانگیں گے. یعنی آپ کا الزام جو جھوٹا الزام تھا وہ غلط, وہ صحیح تھا. باتیں برابر کی ہوتی ہے جناب, ایسے نہیں آپ کو اتنی ہی تمیز نہیں ہے کہ برابری کہہ کس کو رہے ہیں. آپ مجھ پر جھوٹا ہونے کا الزام لگا رہے ہیں, میں آپ کو غلط کہہ رہا ہوں. غلط اور جھوٹ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی اپنے آپ کو اپنے اعتبار سے سچ بول رہا ہے, لیکن وہ غلط ہو سکتا ہے. جھوٹ ہوتا ہے جان بوجھ کر غلط کرنا, غلطی ہوتی ہے نا. اگر اتنے بڑے مفتی اگر جان بوجھ کے کچھ اور بات بول رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جھوٹ ہے نا. کوئی عام مسلمان, میں نے ایک اسٹریم میں بولا بھی ہے, کوئی عام مسلمان بول رہا تو کوئی بات نہیں تھی, یہ بات کسی عام مسلمان میں نے نہیں بولی ہے. آپ معافی مانگ رہے ہو یا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ معافی مانگ رہے ہو یا نہیں؟ ویسٹ کر رہا ہے, اس کو عزت دی ہے آپ نے, کتے کو دیکھ کے ہضم نہیں ہوتا, یہ شور ڈال دیا یہاں پہ, ٹھیک ہے. آپ معافی مانگ رہے ہو, الزام کی معافی مانگ رہے ہو یا نہیں؟ مل لی ہو کوکروچ بھائی, تو تسلی مل لی ہو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں چلتا ہوں, خدا حافظ. میں آپ کو جواب دوں گا, ابھی جواب دیتا ہوں, رک جائیے, چونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ میں اتنا ظرف نہیں ہے, آپ ایک کم ظرف انسان ہیں, آپ میں اتنا ظرف نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جو انسان ہار جاتا ہے وہ اسی طریقے سے روتا ہے جس طریقے سے آپ اپنے چینلوں کے اوپر بیٹھ کر روئے ہیں. لیکن میں بالکل روئے ہیں جب لوگوں نے آپ کو آئینہ دکھایا نا کہ کس طریقے سے بری طرح ہار کرائے ہو چیلنج دینے کے باوجود, تو آپ کا رونا جو ہے نا وہ دیکھتے بن رہا تھا. تو لیکن اس کے باوجود میں عالی ظرف انسان ہوں, میرے اندر ظرف بہت زیادہ ہے. میں اس کے باوجود آپ کو حوالہ دکھاؤں گا, اگرچہ آپ وہ اپالوجی کریں گے اور ہمیشہ کریں گے جب تک کہ آپ معافی نہیں مانگیں گے, لیکن میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا انشاءاللہ. رک جائیے ابھی.
آپ کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ جو جہاد ہوتا تھا یہ کس مقصد سے ہوتا تھا؟ یہ ہوتا تھا، میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کئی ویڈیوز میں بولا ہے کہ اسلام میں اوفینسو جنگیں بھی ہوئی ہیں، ڈیفینسو جنگیں بھی ہوئی ہیں، ہاں تو آخر یہ جو اوفینسو جنگیں جو ہوئی ہیں یہ ہوئی کیوں ہیں؟ رک جائیے، میں وہی دکھا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن کریم سے 2 حوالے دوں گا۔ سب سے پہلا حوالہ یہ ہے سامنے آپ کے، دیکھیے آگے اسکرین پر نظر آ رہا ہے؟ جی جی، تھوڑا بڑا کر دیجیے، زوم کر دیں۔ یہ آیت نمبر 217 ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ یہ حرام مہینوں میں جنگ کے بارے میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان حرام مہینوں میں جنگ کرنا ایک بڑی بات ہے، یعنی کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے۔ لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا۔ اور اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ ایک جنگ بدر سے پہلے ایک سریہ ہوا تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی تھی، اور اس میں ایک کافر تھا جس کا نام زمری تھا، اس کو مار دیا گیا تھا۔ اور جس شام میں مارا گیا تھا اسی شام حرام مہینے کا جو محترم مہینے ہیں ان کا چاند نکل آیا تھا، تو مشرکین مکہ نے سر پر اٹھا لیا تھا پورا ملک کہ بھئی یہ تو حرام مہینوں کی بھی پاسداری نہیں کرتے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر جو حملہ کیا گیا وہ وصد عن سبیل اللہ، تمہارے جرائم یہ ہیں وصد عن سبیل اللہ۔ سب سے پہلا جرم ہے اللہ کے راستے سے روکنا، یعنی اللہ کی بات سے روکنا۔ اللہ کا راستہ کون ہے؟ اللہ کی بات۔ وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا۔ واخراج اہلہ، اور وہاں کے باشندوں کو نکالنا، چونکہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ یہ جرائم اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے ہیں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، تو قرآن کریم نے یہ ثابت کر دیا کہ جہاد کے بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد صد عن سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے سے روکنا۔ تو جو ملک، جو بادشاہ، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ اپنی عوام کو اللہ کے راستے سے روکے گا تو اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہوگا۔ یہ پہلی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل دیتا ہوں میں آپ کو، یہ دیکھیں یہاں پر، یہ ہے سورہ حج کی آیت، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، ملت ابیکم ابراہیم، ہوا سماکم المسلمین، اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ اب آپ اسی آیت میں دیکھ لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاد کرو فی اللہ حق جہادی، اور اس کے مقاصد میں آگے چل کر بیان کیا جا رہا ہے وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ آپ لوگوں کے لیے گواہ کب بنیں گے؟ جب آپ ان کو کلمہ سنائیں گے تو خدا کے سامنے آپ گواہی دیں گے کہ ان لوگوں تک ہم نے کلمہ پہنچا دیا تھا، گواہی اسی چیز کی تو ہے۔ تو یہ دوسری آیت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک کوئی ریاست اپنے عوام کو ان کے بنیادی حق سے محروم کر دے تو ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث بھی آپ کو میں سنا دیتا ہوں، وہ حدیث ہے، یہ دیکھ لیے، رک جائیے ایک منٹ، حدیث ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک شخص کے بارے میں، یقاتل شجاعتا ویقاتل حمیتا ویقاتل ریاء، کہ ایک آدمی اپنی بہادری ثابت کرنے کے لیے، اپنی غیرت دکھانے کے لیے، یا محض ریاکاری کے لیے، وہ شوئنگ آف کے لیے وہ قتال کرتا ہے۔ ای ذالک فی سبیل اللہ، ان میں سے کون سی چیز اللہ کے راستے میں کہی جائے گی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فی سبیل اللہ، کہ جو اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کب بلند ہوگا؟ جب لوگوں تک پہنچے گا، لوگ اس کو قبول کریں گے تو بلند ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد اس وقت کیا جاتا ہے جب لوگ اس کلمے سے لوگوں کو، دوسروں کو روک رہے ہو، ریاست روک رہی ہو۔ یہ جہاد طلب، جس کو ہم عربی میں جہاد طلب، یہ اقدامی جہاد کہتے ہیں، انگلش میں آفینسو وار کہتے ہیں، یہ اس کے یہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ کس مقصد سے ہوتا ہے۔ ایک اور میں آپ کو بتا دوں، یہ حدیث آپ اپنی ایک اسٹریم پر لیٹرز کا بڑا حوالہ دے رہے تھے،
حضرت اور وہ غلط حوالہ تھا وہ اس طریقے سے کہ آپ یہ کہنے لگے کہ بھائی جب فتح مکہ ہو گئی، فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریب کے علاقے تھے ان کو لیٹرز بھیجے، فتح مکہ کے بعد لیٹرز نہیں بھیجے بلکہ صلح حدیبیہ کے بعد لیٹر بھیجے، اور اس میں سے ایک لیٹر بھیجا رومن ایمپرر کو۔ رومن ایمپرر کے پاس جب لیٹر پہنچا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اور یہ بخاری اور مسلم میں ہے، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو تو تم سلامتی، تمہارے اوپر سلامتی ہوگی۔ فَإِنَّكَ إِنْ أَبَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، اگر تم نے انکار کیا تو جتنے تمہارے یہاں فارمرز ہیں، چونکہ اس زمانے میں فارمنگ جو ہے وہ بنیادی پیشہ تھا اس علاقے کا، تو جتنے بھی تمہاری عوام ہیں فارمرز، ان سب کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اسلام سے روکنے کا تم سبب بنے ہو۔ تو یہ اب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ دھمکی بھرے خطوط تھے، یہی تو دعوت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ اس دعوت کو دھمکی سمجھ رہے تھے، یہ آپ کی سمجھ کی داد دینی چاہیے لوگوں کو۔ اچھا ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ہم سے یہاں اپنی اسٹریم پر جا کر رونے لگے کہ آپ کو اسٹریم سے نکالا گیا، آپ کو اسٹریم سے بالکل نہیں نکالا گیا، ڈیبیٹ ختم ہو گئی تھی، ڈیبیٹ جب تک ختم نہیں ہوئی تھی آپ کو نہیں نکالا، ایک بار تب آپ خود گئے واپس آ گئے، ڈیبیٹ ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد پھر آپ جب آپ خامخواہ بولے جا رہے تو آپ سے کہا بھائی ڈیبیٹ ختم ہو گئی، اب آپ نکلیے، دوسروں کو موقع دیجیے، چونکہ آپ سے وہ شکست برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک جگہ جہاں آپ بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں، اب اول تو ہر جملے میں ایکسپوز ہوئے ہیں، لیکن بنیادی آپ کو معلومات نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں فارس، آپ کہہ رہے ہیں کسرا، میں کہہ رہا ہوں فارس، آپ کہہ رہے ہیں کسرا، اب آپ مجھ پر الزام لگا رہے جا کر کے بتاؤ میں تو فارس کی بات کر رہا تھا، میں تو کسرا کی بات کر رہا تھا، مفتی صاحب فارس کی بات کر رہے تھے، تو دونوں الگ الگ ہیں، آپ کو ان دونوں میں فرق پتہ ہے؟ حدیث رکھ دو، فرق دی جائے گا جناب، وہاں 3 الگ الگ جگہوں کے نام بولے جا رہے ہیں، اس میں فارس الگ ہے، کسرا الگ ہے، اور کیسر الگ ہے۔ یہ تینوں جگہیں ہیں، یہ تینوں جگہیں ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے بھائی کامنٹ میں سب لوگ مرزا غالب کو داد دیں، واہ واہ کہیں، اتنا زبردست نقطہ تاریخ انسانیت میں آج تک کسی نے نہیں پیش کیا کہ کیسر کسرا ایک جگہ کا نام ہے، قیصر دوسری جگہ کا نام ہے، فارس تیسری جگہ کا نام ہے، سب لوگ واہ واہ کہیں، اس پر تو ایسی داد بنتی ہے کہ مرزا غالب جو اصلی والا تھا اس کو بھی نہیں ملی ہوگی۔ حدیث پیش کریں، اس پہ تو بات کر لینا، رکو نا یار، حدیث پیش کریں دوبارہ۔ ارے اچھی طرح داد وصول کر کے جانا، اچھی طرح داد وصول کر کے جانا، اتنی جلدی کیا؟ مسلم جو کہتے ہیں ہم نے اسلام کا مقابلہ کرنا ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ بھائی چینل چلانا ہے جی، اس پر تو دبا کے واہ واہ ہو رہی ہے، دبا کر واہ واہ ہو رہی ہے۔ جناب اسے رکھیں تو صحیح 315 کو، وہ ڈیبیٹ، وہ جو رکھنا تھا جو نہیں رکھنا تھا وہ سب ڈیبیٹ میں ہو چکا ہے، جس کو دیکھنا وہ جا کر دیکھ لے۔ ابھی تو ہم آپ کے بارے میں جو ابھی آپ نے کہا ہے ہم تو اس پر واہ واہ کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ میں آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہوں، سنیے میں آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہوں۔ قیصر رومن ایمپرر کا لقب ہے اور کسرا پرشین ایمپرر کا لقب ہے۔ کسرا جگہ کا نام نہیں ہے، قیصر جگہ کا نام نہیں ہے، یہ وہاں کے بادشاہوں کے القاب ہیں۔ تو فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، کسرا اس کا لقب ہے، آپ کسرا کر رہے تھے، تو ہم چاہے کسرا کی بات کریں یا فارس کی بات کریں یہ ایک ہی چیز ہے، فرق اتنا ہے کہ کسرا لقب ہے بادشاہ کا اور فارس علاقے کو کہتے ہیں پرشین ایمپائر، اسی کو عربی میں فارس کہہ دیتے ہیں۔ تو بھائی اتنا اس میں ایک لائن میں کنفرم ہو جائے گا کہ تینوں نا، پھر مجھے کہتا ہے جی نکال دیا، رک ذرا نا، جہاں پکڑا جاتا ہے وہاں چر رک ذرا ایک منٹ، یہ کیا حضرت سے پوچھ لیں کہ مصر اور فرعون دو علیحدہ جگہ تو نہیں ہے کہیں؟ ہاں فرعون ان کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے جو میرے خیال سے کہیں فرانس میں نہ ہو۔ ہاں بالکل نہیں، اس حدیث کو ایک بار پیش کریں، اس حدیث کو ایک بار پیش کریں، وہ آپ اپنے چینل پر کرتے رہنا، ہم پیش نہیں کریں گے، ہم آپ سے اس وقت ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، جو 2 میں نے حوالے قرآن کریم کے پیش کیے ہیں جس میں وصد عن سبیل اللہ قرآن نے واضح انداز سے کہہ دیا، کیا یہ غلط ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ 9/29 کے بعد جتنی بھی اوفینسو جنگیں ہوئی ہیں، آپ مجھے اس سے نہیں، آپ نے مجھ سے حوالہ مانگا، میں نے حوالہ قرآن کا دیا یا نہیں دیا؟ وصد عن سبیل اللہ اس میں لکھا ہوا ہے اللہ کے راستے سے روکنا جہاد کا سبب ہے۔ جب تک مکہ والوں سے لڑنے کے بہانے بنائے جا رہے تھے تب تک یہ چیزیں ہیں، کیا ساری جنگوں میں ایک منٹ رک جاؤ، سنیے مرزا غالب جو آپ کو کہنا ہے وہ آپ اپنے چینل پر اس کی تعویل کیجیے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے غلط کہا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہو، آپ کو اختیار ہے، آپ اپنی اسکرین پر جا کر مجھے کتنا بھی غلط ثابت کریں، آپ کو اختیار ہے، لیکن کیا میں نے جھوٹ بولا؟ جی بالکل، ساری جنگوں پہ یہ بات اپلائی نہیں ہوتی بھائی یہ اگر قرآن میں کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ جھوٹ کیسے ہو جائے گا؟
قرآن میں اگر لکھا ہوا ہے تو وہ جھوٹ کیسے ہو جائے گا؟ کمزوری کی حالت والی آیتیں آپ پیش کر رہے ہیں سورۃ بھائی یہ مدینے کی آیتیں ہیں، مدینے کی آیتیں، یہ مدینے کی آیتیں ہیں۔ مدینہ میں جاتے ہی شروع میں مضبوط نہیں ہو گئے تھے، دھیرے دھیرے مضبوطی آئی ہے۔ ایک منٹ حضرت، وہ کمزوری پھر اس کا شان نزول بتاؤ نا، تمہیں پتا ہے نا کہ مدینہ کے یہ شان نزول بتاؤ ان آیتوں کا۔ چلو ہاں، مدینہ میں سٹارٹ کے اندر مجبور تھے نا، سٹارٹ کے اندر کمزور تھے، شان نزول بتاؤ ان آیتوں کا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جنگ بدر اقدامی تھی کہ دفاعی تھی؟ بولو۔ جنگ بدر اس پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں، عام نہیں ابھی ساری جنگوں پر بات کر رہے ہو نا۔ ایک منٹ، اس کا جواب دو، جنگ بدر اقدامی تھی کہ دفاعی تھی؟ اس کا جواب دو۔ اب جتنا ارے میں نے کیا نام ہے ڈاکٹر اسرار صاحب سے سنا ہے کہ وہ بھی اقدامی تھی۔ اقدامی تھی نا، اقدامی تھی نا، چلو ٹھیک ہے، نہیں میرے مان لیا اقدامی تھی نا، تو جنگ بدر تو بالکل شروع میں ہوئی۔ ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ مسلمان مضبوطی نہیں ہوئے تھے کہ اقدامی جنگ کرتے، تو آپ کی بات ٹوٹ گئی یہیں پہ، تو آپ کی بات یہیں پہ ٹوٹ گئی۔ مطلب جنگ بدر کے ٹائم پہ وہ مکہ سے لڑ رہے تھے، آپ کو لگتا ہے ان پہ اتنی طاقت تھی؟ کوئی جو بڑی بڑی سلطنتوں کو جو چیلنج کر رہے تھے اس کے بعد قرآن کریم سنو، قرآن کریم ایک اصول دے دیتا ہے، وہ اصول منسوخ نہیں ہوتا، وہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں منسوخ نہیں ہوتی ہیں۔ تو اور اگر کوئی سنیے میں اپنے آپ کو فکس کر رہا ہوں، اگر کوئی آیت منسوخ ہوتی ہے تو اس کا اظہار کر دیا جاتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ آیتیں منسوخ ہیں، لیکن وصد عن سبیل اللہ والی آیت ہے، اس کے نس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ وہ منسوخ ہے۔ تو میرے اس جملے کو غلط نہ لیا جائے، میں نے ابھی اس کو ایک سینٹنس میں بتائیں جو خلیفہ جو دوسرے ملکوں پہ جو اٹیک کر رہے تھے، معافی مانگ رہے ہو یا نہیں مانگ رہے ہو؟ یہاں جھوٹا آپ نے ایک غلط الزام لگایا، میں نے ثابت کر دیا کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے تو حوالہ دکھا دیا۔ اب آپ ذرا معافی مانگیں، مزید کوئی بات نہیں ہوگی، معافی مانگو، تیار ہو جائیے کہ بعد میں آپ معافی مانگیں گے۔ ابھی میں ان سب کو میں حوالے آپ سے مانگا کیوں ہوں؟ آپ نے حوالہ چاہیے تھا، آپ کو حوالہ دے دیا۔ میں جھوٹ اس وقت، آپ میرا جھوٹ اس وقت ثابت کر سکتے تھے کہ اگر میں بغیر حوالے کے کوئی بات کر رہا ہوتا اور آپ میرے پاس آتے اور میں کہتا میرے پاس تو حوالہ نہیں ہے، تو میں جھوٹا ثابت ہو جاتا۔ حوالہ میں نے دے دیا، اب آپ معافی مانگ لیجئے، جی جلدی کریں، معافی مانگیں۔ ابھی ہم نے معافی کے بغیر بات نہیں ہوگی، معافی مانگو، ترنت معافی مانگ لوں گا، لیکن آپ کو بھی معافی مانگنے کو تیار رہنا ہوگا۔ جلدی سے مانگ لیں، جلدی سے مانگ لیں۔ آپ کو سن لیجئے، اگر آپ مجھے غلط ثابت کر دیں گے نا میری اسٹریم پر آ کر، ٹھیک ہے، اور اگر میں رجوع کر لوں اپنی بات سے اور میں کہوں ہاں جی آپ نے مجھے غلط ثابت کر دیا، میں معافی مانگ لوں گا، چلو اور جانو اور بولو، چلو اور بولو، جب تک ابھی میری تحقیق، جب تک میں تحقیق مفتی صاحب سامنے نہ رکھ دوں تب تک کے لیے پورا بولنے کو دو۔ تحقیق برابری کرے گا۔ آپ معافی مانگ رہے ہو یا نہیں مانگ رہے ہو؟ آپ نے ابھی کہا میں معافی مانگوں گا، اگر آپ بھی تیار ہو، میں تیار ہوں، بولو، میں تیار ہوں، بول رہا ہوں، پورا جملہ بولنے دو۔ ہاں، جب تک میری تحقیق کمپلیٹ نہیں ہو کے میں مفتی صاحب کے سامنے دوبارہ نہ رکھ دوں پوری کلیئر نہ ہو، تب تک کے لیے فی الحال میں معافی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، تو اب آپ جو ہے اپنی تحقیق کریں کاف سے، اور کسرا کو کسرا پڑھا کریں، اور سمجھیں کہ فارس اور کسرا دونوں ایک بادشاہ ہے اور ایک ملک ہے۔ اس کے بعد اب اپنی تحقیق، اس پہ تو ابھی آپ کو معافی مانگنی پڑ جائے گی، اس پر ہاں ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس پر جو ہے آپ اپنی تحقیق کرتے رہیں۔ تو چلے بھائی، مفتی یہ کیا کہنا چاہیے، کٹھر منافق صاحب نے آج ہمارے یہاں مفتی یاسر صاحب کے سامنے آ کر معافی مانگ لی۔ ایک تو ڈیبیٹ میں ہارے، اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل میں جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس راستے پر لگا دیتا ہے نا تو پھر اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے، تو ان کی عقل سلب ہو گئی کہ آج ہمارے پاس پھر آ گئے ایک ہفتے کے اندر اور آج معافی مانگ کر گئے ہیں۔ بالکل اپولوجیٹک لوزرز۔ جی میں حیران ہوں حضرت، میں ان کے کانفیڈنس کے اوپر حیران ہوں۔ آپ اندازہ کریں، برابری، اچھا جملے وہ بول رہے ہیں، آتا جات معذرت کے ساتھ، آتا جاتا کھے نہیں، اسلام کی علم نہیں پتا، نہ شان نزول کا پتا، نہ فرق تاریخ کا پتا، نہ تفسیر نہ تعبیر کا پتا، آ کے کہیں گے جی برابری کی سطح پر میں اور تو ہے کون، کیوں اپنا کباڑا کیریئر کا تباہ کر رہا ہے؟ ان کو بھیج کے بڑے بڑے چٹے لیتے ہیں، ایسے بدماش طریقے بنے ہوئے، معافی مانگے۔ مفتی صاحب ایک میں عرض کروں گا کہ جب ان کو پتا ہے کہ ہمیں بسم اللہ کی بھی ترکیب نہیں آتی، با حرف جر ہے کہ نہیں ہے، اور ان کو یہ پتا نہیں کہ اعراب کس طرح ہیں، ترجمہ کیا خواب کر پائیں گے، یہ علماء کے سامنے چیلنج کس طریقے سے، کس منہ سے آ کے کرتے ہیں یہ لوگ؟ شرم نہیں آتی؟ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں شیخ صاحب، اور کامنٹ میں اکثر لوگ اس طرح، ہم جب بھی کوئی ویڈیو ڈالتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں آتا ہے ارے مفتی صاحب کس جاہل کو منہ لگا رہے ہو، ارے کس کے ساتھ بات کر رہے ہو، ارے کس سے بحث کر رہے ہو۔ تو میں ایک چیز لوگوں کے لیے بھی یہ بتانا چاہوں گا
کہ ہم کسی کو یہاں بیٹھ کر یہ نہیں کہتے بھائی فلاں صاحب آپ آ جائیں, ہم ان سے رابطہ کرتے ہوں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بحث کریں گے, تو تب تو ہم پر آپ یہ الزام لگائیں کہ آپ نے کس کا انتخاب کیا. ہم لنک عام کر دیتے ہیں, لوگ آ کر ہم سے بحث کرتے ہیں, تو کیا ہم یہ کہیں گے نہیں ہم آپ سے بحث نہیں کریں گے, ہم تو بحث کریں گے. اب مسئلہ کیا ہے کہ ان کا ہر کارڈ ایسا ہی ہے, ان کا ہر ریپرزینٹیٹو, ان کا ہر ہیرو زیرو ہے, تو کیا کریں. حضرت میں ایئرپورٹ پہ مستشرقین سے ملا, اور میں ملتا بھی رہتا ہوں, یہاں پہ ذاتی ملاقات ہے, آج کل ان کا پرسنل گرج میرے ساتھ بہت زیادہ ہے, تو آپ کو میں معاملات بتا چکا ہوں. تو وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ عربی سمجھتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, تو ان میں سے یہ ہائر کر لیں کوئی, وہ تو بہت اخلاق سے بات کرتے ہیں. لیکن یہ ساری کمیونٹی انگلش بولنے والے مرتد ہوں, انگلش بولنے والے اسلامو فوب ہوں, یا اردو بولنے والے, سارے کے سارے نکھٹو اور جاہل. ایسا کیوں؟ جی ایسا ہی ہے. بہرحال شیطان جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں کو منتخب کرے گا نا. شیطان جو ہے وہ صرف اس طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا ہے جو ضعیف الایمان لوگوں کو, ان کے ایمان کو کمزور کر دیں. لیکن جیسے ہی وہ اہل علم کے سامنے یہ لوگ آتے ہیں, یہ شیاطین الانس, تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے. میٹرک فیل مرتدی نہیں ہے تو. جی ہاں, تو چلیں لے لیتے ہیں. ایک صاحب ہیں کبیر سنہا. جی بھائی کبیر سنہا صاحب, کبیرہ سنہا. اچھا جی جی بھائی بولیے کبیرہ صاحب. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت